بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہجری تقویم کے اعتبار سے اگرچہ یہ اسلامی مہینوں میں 10واں مہینہ ہے، لیکن کئی اعتبار سے عملی طور پر مسلمانوں کے لیے یہ پہلا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے سے فارغ ہوئے، جس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح ادا کی، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نئے سرے سے ہمارے اعمال نامے کی ترتیب شروع ہو رہی ہے۔ مدارس میں عام طور پر تعلیمی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ جو اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اگرچہ شرعاً اس کا کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، بلکہ جب آدمی صاحب نصاب ہو اور سال مکمل ہو جائے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی ماہ رمضان میں کرتے ہیں، تو اس طرح اسلامی تجارت کا بھی ایک سال مکمل ہو کر نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ شوال کا مہینہ اشہر حج کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلام کی چوتھی اہم عبادت فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج چند جانے پہچانے مہینوں کا نام ہے۔ وہ مہینے کیا ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ ایام حج تو 9، 10، 11، 12، 13، 5 دن ہیں، لیکن اشہر حج کا آغاز ہو جاتا ہے شوال کے مہینے سے۔ یعنی اگر کسی کو حج کرنا ہے تو حج کا وہ احرام شوال سے پہلے نہیں باندھے گا، بلکہ شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھ کر سفر کرنا ہے۔ اسی طرح تمتع اور قران کرنے والوں کے لیے یہ شرط ہے کہ اشہر حج میں عمرہ کیا ہو، پھر اسی سال وہیں مقیم رہتے ہوئے حج کر کے لوٹیں۔ اس اعتبار سے بھی اشہر حج کا پہلا مہینہ یہ شوال کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں دونوں اعتبار سے اس مہینے پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہمیں کچھ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ نمازوں کا اہتمام ہوا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوا، دعاؤں کا اہتمام ہوا۔ تو رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد ہمیں ساری چیزوں کو بالائے طاق نہیں رکھ دینا چاہیے، بلکہ بہت سے وہ لوگ کہ جو سال میں عام طور پر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں بھی اس کا عزم کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی پورے سال اسی طرح نماز ادا کرتے رہیں گے۔ ایسے ہی تلاوت کا جو اہتمام رمضان مبارک میں تھا، اگر تو اس مقدار میں نہ ہو، لیکن مطلق تلاوت کو چھوڑ دینا اور پھر رمضان مبارک ہی کے اندر قرآن پاک کو اٹھانا، جو قرآن کے ساتھ بڑی بے بروتی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول رہنا چاہیے۔ تیسری اہم بات جو عرض کرنی وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ شریعت نے حج کی فرضیت کے لیے صرف ایک شرط رکھی ہے، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس شخص کے پاس سفر حج کے زاد و راحلہ یعنی سفر خرچ اور توشہ، تو سواری کا انتظام اور توشے کا انتظام ہو،
اور اپنی غیر موجودگی میں جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کی کفالت کا انتظام اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے۔ ائمہ اعظام میں اس سلسلے میں دو رائے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حج علی الفور فرض ہے، صاحب استطاعت ہوتے فوراً حج کرنا فرض ہے۔ بعض حضرات تاخیر کی گنجائش رکھتے ہیں، لیکن بلا وجہ حج کی میں تاخیر کرنے سے خدا نخواستہ اگر استطاعت ختم ہو گئی اور پھر آدمی سفر کے لائق نہ بچا تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعبیرات کو دیکھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا اور کوئی مانع موجود نہیں تھا، بیماری نہیں ہے، سفر میں رکاوٹ نہیں ہے، پھر اس نے حج نہیں کیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غصہ ہے اس شخص کے اوپر کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا۔ آپ فرماتے چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش نہیں ہے، لیکن چونکہ اس حج اس امت محمدیہ کی خاص عبادت ہے، نہ یہودیت کے اندر حج بیت اللہ ہے نہ نصرانیت میں حج بیت اللہ ہے، یہ اسلام کی خاص عبادت ہے۔ اس لیے جس شخص نے پوری زندگی روگردانی کی اس فرض کی ادائیگی سے وہ عملی طور سے مشابہ ہو گیا یہود و نصارہ کے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود اور مانع نہ ہونے کے باوجود حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس شخص کے پاس استطاعت ہے، جو بیت اللہ جا سکتا ہے، راستے کا خرچہ اس کے پاس ہے، اس کے ذمہ بیت اللہ کا حج فرض ہے، فرضیت کا اعلان ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو نہ مانے اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس نہ ماننے کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، حالانکہ وہ کافر نہیں ہو گیا حج کے چھوڑ دینے سے، لیکن عمل وہی کر رہا ہے جو کافروں کا عمل ہے۔ اس لیے حج نہ کرنے کو، عملی طور سے حج سے انکار کرنے کو اللہ تعالیٰ لفظ کفر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے حضرات جن کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن خود ساختہ ضرورتوں اور حاجتوں کی بنا پر وہ حج کو ٹالتے رہتے ہیں، کوئی تجارت کو فروغ دینے کے چکر میں، کوئی بچوں کی شادی دھوم دھام سے کرنے کے لیے، کوئی اپنا ذاتی مکان بنوانے کے لیے، کوئی بچوں کے لیے الگ الگ کاروبار کھڑا کرنے کے لیے، استطاعت ہو جانے کے باوجود حج کو ٹالتا رہتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ یہ استطاعت باقی رہے؟ بہتوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ حالات درست تھے، اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی اور ایسے حالات تھے کہ بے تکلف حج کر سکتے تھے، لیکن اسی لیت و لعل میں ادھر بچیوں کی شادی سے فارغ ہو جائیں، ذرا مکان بنوا لیں، کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مال تو آنی جانی چیز ہے، لے لی دولت، اور پھر ان کے پاس اتنی طاقت نہ بچی کہ حج کر سکے۔ حالانکہ جس کے ذمہ حج فرض ہو جائے اور حج نہ کر سکے اس کے ذمہ لازم ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے حج کر دیا جائے اور اس کے لیے رقم بھی چھوڑ کر جائے۔ اگر رقم نہیں چھوڑتا تو ورثہ کے ذمہ حج کرانا ضروری نہیں ہوتا، مگر یہ مال تو آنی جانی چیز ہے، کیا گارنٹی ہے کہ اگر حج نہیں کیا تو مال باقی رہ جائے گا۔ اس لیے اس سال تو غالباً اب موقع نکل چکا ہے، لیکن جن حضرات کو اللہ نے نوازا ہے ان کو ابھی سے نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ پہلی فرصت کے اندر حج کریں گے۔ بڑوں کا یہی طریقہ رہا ہے، عام زندگی میں وہ بڑے مخلوق الحال نظر آتے ہیں، بہت سادگی پسند، معمولی خورد و نوش والے، معمولی لباس والے، لیکن جس دن ان کو محسوس ہوا کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا فوراً نکل گئے اور اس طریقے سے روانہ ہو گئے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس لیے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ابھی سے نیت کر لینی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سال جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کی سعادت سے نوازا ہے، انشاءاللہ بہت سے لوگ اس مجمع کے اندر ہوں گے، اگر ان کا یہ پہلا سفر ہے تو بہت اچھی طرح حج کو سیکھ کر جائیں، اس لیے کہ حج عملی چیز ہے اور اس کا کوئی عملی نمونہ یہاں موجود نہیں ہے۔ باقی تمام عبادتوں کے عملی نمونے ہمارے سامنے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بچپن سے دیکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے بچپن سے دیکھتے ہیں، لیکن حج کے جتنے ارکان ہیں
وہ سب وہیں حرمین کے اندر ہیں، اور مکہ، مزدلفہ، عرفات، مینا اور جتنے مشاعر ہیں سب کے سب وہیں پر ہیں۔ جتنے اعمال حج کے طواف ہے، سعی ہے، رمز جمرات سے وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہیں ادا کیے جاتے ہیں۔ نہ وہ اعمال یہاں عبادت ہے نہ ان کی اجازت ہے۔ اس لیے ایسا عمل ہی جس کا نمونہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے وہ جانا چاہتے ہوں، وہ واقف کار حجاج کرام سے، معلمین سے حج کو اچھی طرح سیکھ کر جائیں، عملی طور پر سیکھ کر جائیں، تاکہ ان کا سفر ضائع نہ ہو جائے۔ بعض جنایتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے حج برباد ہو جاتا ہے، یا کم سے کم دم واجب ہو جاتا ہے، اور آدمی اس کو ادا کیے بغیر چلا ہے تو اس کا حج ناقص رہ جاتا ہے۔ یہ دو باتیں میں نے عرض کی، ایک تو یہ کہ عام طور پر رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد جو عمل میں سستی پیدا ہو جاتی وہ نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم نماز باجماعت اور تلاوت کا اہتمام باقی رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مالی حیثیت کو دیکھ کر حج کے بارے میں بھی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔